بلوچستان کی پہاڑی وادیوں میں بسا ایک خاموش سا گاؤں ڈھگری جو کوئٹہ کے قریب واقع ہے، وہیں کی ایک بیٹی تھی بانو بی بی، جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کی سادگی، شرم اور خاموش طبیعت سب کو بھاتی تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں روایتیں قانون سے بڑی سمجھی جاتی تھیں اور قبیلے کی عزت لڑکی کی خاموشی میں دیکھی جاتی تھی۔ اسی علاقے میں احسان اللہ نامی نوجوان بھی رہتا تھا، ایک سادہ، محنتی اور ایماندار شخص۔ احسان اللہ اور بانو بی بی کا ایک دوسرے سے رابطہ وقت کے ساتھ پیدا ہوا۔ کوئی خفیہ ملاقاتیں نہیں، کوئی فلمی مکالمے نہیں، صرف عزت، محبت اور نیت کا رشتہ۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نکاح کے ذریعے اپنی محبت کو پاکیزگی عطا کریں گے، مگر ان کے خاندان، خاص طور پر بانو بی بی کے قبیلے نے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ بس یہ کہ بانو بی بی نے اپنے قبیلے کے دائرے سے باہر اپنی مرضی سے کسی مرد کا انتخاب کیوں کیا۔ قبیلے کی عزت کو خطرہ لاحق ہوا اور روایتی غیرت کے وہ پرانے اصول جاگ اٹھے جو عورت کو اپنی مرضی سے جینے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس رد عمل کے خوف سے بانو بی بی اور احسان اللہ نے خفیہ طور پر عدالت میں جا کر نکاح کر لیا۔ یہ شادی مکمل شرعی اور قانونی تھی۔ دونوں نے شادی کے بعد کچھ مہینے روپوشی میں گزارے تاکہ اپنے خاندان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ یہ امید کرتے رہے کہ وقت کے ساتھ قبیلہ ان کی شادی کو قبول کر لے گا یا کم از کم معاف کر دے گا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ چند مہینوں بعد بانو بی بی کی ایک قریبی رشتہ دار نے خاندان کو اطلاع دی کہ وہ دونوں کہاں مقیم ہیں۔ چالاکی سے دونوں کو دھوکے سے ایک جگہ بلایا گیا، کہا گیا کہ صلح کی جائے گی، معافی دے دی جائے گی، بس ایک بار آ کر ملاقات کر لو۔ بانو بی بی اور احسان اللہ، جو اپنے ہی لوگوں سے محبت اور معافی کے متلاشی تھے، اس وعدے پر وہاں پہنچ گئے، مگر جیسے ہی وہ وہاں پہنچے انہیں زبردستی گاڑی سے اتار کر ایک سنسان علاقے میں لے جایا گیا جہاں کچھ لوگ پہلے سے مسلح کھڑے تھے۔ وہاں سب کے سامنے انہیں زنجیروں سے باندھ دیا گیا، نہ کوئی عدالت، نہ وکیل، نہ سماعت، صرف اندھا قبیلہ، بندوق اور وہ جھوٹی غیرت۔ پھر انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اس پورے واقعے کی ویڈیو بھی بنائی گئی جو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ویڈیو میں بانو بی بی کی چیخیں اور احسان اللہ کی بے بسی، انسانیت کے منہ پر ایسا تمانچہ تھی جسے دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں ایک ہی آواز گونجی، یہ غیرت نہیں، جہالت ہے۔ واقعے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 11 سے زائد افراد کو گرفتار کیا۔ ان میں بانو بی بی کا سگا چاچا، اس کے بھائی اور چند قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے جنہوں نے یہ قتل منصوبہ بندی سے انجام دیا۔ لیکن سوال یہاں ختم نہیں ہوتا، کیا اسلام ایسی غیرت کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے 3 صورتوں کے: زناکار، قتل کا بدلہ اور دین چھوڑنے والا۔ پسند کی شادی اسلام میں نہ صرف جائز ہے بلکہ عورت کو اپنی مرضی سے رشتہ قبول یا رد کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر لو۔ تو پھر یہ کون سی غیرت ہے جو اپنی بیٹی کو گولیوں سے چھلنی کر دیتی ہے؟ یہ کیسی عزت ہے جو محبت کی قیمت خون سے چکاتی ہے؟ یہ واقعہ ہمیں صرف بانو بی بی اور احسان اللہ کی موت نہیں دکھاتا، بلکہ یہ ہمیں ہمارے معاشرتی ضمیر کی موت کا بھی منظر دکھاتا ہے۔ ہمارا نظام، ہماری قبائلی سوچ، ہماری جھوٹی روایات، یہ سب آج بھی قرآن و سنت کے احکامات سے ٹکرا رہی ہیں۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو کل شاید کوئی اور بیٹی، کوئی اور بانو اپنی عزت کے نام پر قتل کر دی جائے گی۔ یہ وقت ہے کہ ہم کھڑے ہوں، بولیں، لکھیں اور وہ اصل غیرت دکھائیں جو ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، نہ کہ محبت کے خلاف۔
اللہ تعالیٰ بانو بی بی اور احسان اللہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ایسی شفاق سوچ سے نجات دے جو غیرت کے نام پر ہر سال سینکڑوں بیٹیوں کی جان لے لیتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔